اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ان دنوں پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے ایک تشویش اور پریشانی پائی جاتی ہے، خصوصاً چائنا کے بعد ایران میں جس طرح سے یہ وبا پھیلی ہے۔ اگرچہ اس کے بہت سارے سیاسی عوامل بھی سامنے لائے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انسانی المیہ ہے کہ انسانی معاشرے اس وقت بہت مشکل میں ہیں اور اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے خود ایران کے اندر اب تک 250 سے زیادہ لوگ وفات پا چکے ہیں اور تقریباً 8000 سے اوپر لوگوں کی جو رپورٹ آئی ہے وہ مثبت آئی ہے۔ علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہسپتالوں سے باہر بھی اب ایران کی حکومت نے باقاعدہ صحرائی ہسپتالوں کے قیام کے حوالے سے جدوجہد شروع کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کنٹرول کے حوالے سے، اس وبا پر کنٹرول کے حوالے سے بہت سارے طور و طریقے اور اصول اور ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ سفر سے لوگوں کو روکا گیا ہے، عید کی چھٹیوں سے روکا گیا ہے، گھروں سے نکلنے سے روکا گیا ہے۔ کالجوں، یونیورسٹیز اور دیگر اس طرح کے ایسے ادارے جہاں پر مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے اور چھٹیاں کرا دی گئی ہیں، تاکہ اس بیماری کا جو مہلک ترین حصہ ہے، یعنی اس کا فوری طور پر پھیلنا، اس کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے ایران کے اندر ولی فقیہ کی حکومت ہے، مجتہد جامع الشرائط کی حکومت ہے، عالم عادل کی حکومت ہے، اور ان کی سرپرستی میں یہ سارے اصول ضوابط طے کیے جا رہے ہیں، اور خود ولی فقیہ کی مکمل طور پر اس کو تائید بھی حاصل ہے، اور انہوں نے اس مہلک مرض کو روکنے کے حوالے سے جو ٹیمیں 3 لاکھ سے زیادہ ٹیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں پورے ایران کے اندر، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اس دوران میں ایک المیہ بھی جنم پا رہا ہے، اور یہ دین کے نام پر المیہ جنم پا رہا ہے۔ پہلے کسی خاتون کی آڈیو آئی اور اس میں کہا گیا کہ قم میں کسی انتہائی متبرک اور مقدس ہستی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قرآن کھولیں اور دیکھیں، تلاش کریں، وہاں پر ایک بال نظر آئے گا، اس بال کو نکالیں اور پانی میں بھگوئیں اور اس کو پئیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب کسی عالم دین کا بھی اسی طرح کا بیان سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے قرآن کھولیں، وہ بال تلاش کریں اور پانی میں بھگوئیں اور اس کو پئیں۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جہالت، نادانی، دین کے فہم سے عاری ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سطحی سوچ، عوامانہ سوچ، دین کی روح سے بے خبری اور دینی تعلیمات کی گہرائیوں سے آشنا نہ ہونے کی یہ دلیل ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیماری انسانی معاشروں کی وہ خصوصیت ہے جو کبھی کبھی آتی ہے، چاہے وہ آزمائش کے طور پر، چاہے وہ کسی اور حکمت اور فلسفے کے تحت۔ قدیم زمانے میں بھی، رسول کریم کے اپنے دور میں بھی، اس کے بعد بھی مختلف قسم کی وبائیں مسلمان معاشروں میں آتی رہیں، لیکن کبھی بھی دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے علاج معالجے سے قطع نظر جا کر اس طرح کے ٹوٹکے تلاش کریں، کبھی بھی نہیں۔ دین ہمیشہ انسان کو عقلانیت کی طرف، فہم کی طرف اور عقل کو استعمال کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں علاج کروائیں، جائیں آپ اس بیماری کے پھیلنے کے تمام رستے روکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے متوسل بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر ان کے واسطے سے ان کے طفیل اللہ سے مانگیں بھی، یعنی دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ بغیر دوا کے دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور بغیر دعا کے، بغیر اللہ سے تمسک اور اللہ کو یاد کیے صرف دوا پر اعتماد بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز پھیلا کر لوگوں سے ان کا
عقیدہ چوری کر رہے ہیں یا ان کے عقیدے پر ضرب لگا رہے ہیں، اس سے اجتناب کی بھی ضرورت ہے اور ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ دین نے آپ کو علاج معالجے کا حکم دیا ہے، اور علاج معالجے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ علاج کروا رہے ہوں تو وہ چیزیں جو اس علاج کو سست کر دیتی ہیں یا بے اثر کر دیتی ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ یعنی آپ کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ کاموں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وائرس کی موجودگی میں بھی جو احتیاطی تدابیر آپ کو طبیب ڈاکٹرز کہتے ہیں اس پر مکمل طور پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں، اس کے ساتھ تضرع بھی کریں، اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھیں، اس کے ساتھ دعائیں بھی پڑھیں۔ اس طرح کے خرافات پر نہ عمل کریں، نہ اس پر توجہ دیں، اور نہ ہی ایسی خرافات کو اپنی عقیدے کی بنیاد بنائیں۔ خود رہبر معظم انقلاب نے چند دن پہلے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ بلاؤں اور مشکلات سے نجات دلانے کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ایسی مشکلات اور مصائب کے موقع پر آپ نماز جعفر تیار پڑھیں، لیکن کیا علاج کے بغیر؟ کیا معالجے کے بغیر؟ کیا کسی اس طرح کے ٹوٹکے کے انتظار میں کہ قرآن کھولیں اور بال تلاش کریں؟ یہ خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا حقائق سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی خواب پر عمل کرنے کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ اس طرح سے تو آپ کے پاکستان کے اندر ہر پیر رات کو خواب میں رسول کریم کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے دسترخوان پر کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے پیروں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہر جمعے کی نماز مدینے میں جا کے رسول کریم کی بارگاہ میں پڑھ کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ملاقات کی ہے۔ اس طرح کے خوابوں کی کوئی نہ اساس ہے، نہ اس کی حیثیت ہے، نہ اس کی قیمت ہے، نہ اس پر اعتبار کرنا چاہیے، نہ وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر خواب کسی نے دیکھا ہو تو وہ خواب صرف اسی کے لیے حجت ہے جس نے وہ خواب دیکھا ہے، کسی اور کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایسے کسی خواب کی ایتھینٹسٹی ہی مشکوک ہے۔ پورے ایران کے اندر اس وقت تمام تر احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں، وہاں پر کسی کو اس طرح کی کوئی خواب کی وجہ سے علاج معالجے سے نہیں روکا گیا۔ کہا گیا جاؤ علاج معالجہ کرو، خواب کا کوئی تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دین کا غلط استعمال اور لوگوں کی جہالت کا استحصال اور اس سے استفادہ۔ اس لیے خدا را ایسی تمام غلط چیزوں سے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اجتناب کریں۔ ایسی ویڈیوز کو اور آڈیوز کو پھیلانے سے بھی روکیں بھی، اور خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکیں، اور پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں، اور ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر کہی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں، امام سجاد علیہ السلام کی مناجاتیں پڑھیں، ساتھ میں نمازیں پڑھیں، ساتھ میں قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، لیکن علاج معالجے کی راہ وہ بنیاد ہے، اس کو کسی بھی حالت میں ترک نہ کریں، اور جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔